Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس حکمت کے تحت انسان کو پیدا کیا، وہ حکمت فرشتے نہیں جانتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں اس مخلوق کے بارے میں جو تم نہیں جانتے۔ تو عزیز دوستو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، ہر چیز کا نام بتا دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام فرشتوں کے سامنے پیش کیے۔ مفسرین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کی جن کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے، کہ وہی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے رکھی۔ ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ مخلوق زمین پہ آ کر فساد کرے گی اور خون بہائے گی، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور انہیں ایسے علم سے نوازا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا، اور اسی علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پہ فوقیت دے دی۔ تو ہم اس بات سے اور اس قصے سے اور اس آیت کریمہ سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو علم آدم علیہ السلام کے پاس چیزوں کے نام کا تھا، چیزوں کے ناموں کا جو علم تھا، اور وہ علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا، تو اس پہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر بھی برتری اور فضیلت عطا فرمائی۔ اتنی بڑی فضیلت ہے علم کی اور علم حاصل کرنے کی۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، زمین پر حکومت کرنے کے لیے اور زمین پر خلافت کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، جو کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت ہے انسان کو پیدا کرنے میں، جو کہ فرشتوں کو معلوم نہیں تھی۔ اس لیے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف اور صرف انسان زمین پہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت میں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ تمام باتیں تھیں کہ انسان جب آئے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ انسان جب اس زمین پہ رہے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کرے گا، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلائے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ نہیں چلے گا اس کا مقابلہ کرے گا، جیسے انبیاء علیہم السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، اس پر فرشتوں نے کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے،
اور ہمیں ان چیزوں کے نام کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا ہے اور تو ہی حکمت والا ہے. یعنی تو جو مخلوق اس زمین پہ بھیج رہا ہے، اس زمین پہ پیدا کر رہا ہے، اس میں کیا حکمت ہے یہ ہم نہیں جانتے، یہ تو صرف تو ہی جانتا ہے. تو عزیز دوستو اور ساتھیو، اس کے بعد جب وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی گئیں جن کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے اور فرشتے اس کا جواب نہ دے پائے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم اب تم بتاؤ ان چیزوں کے نام جو کہ فرشتے جو نہیں بتا سکے، فرشتے جو نام نہیں بتا سکے، اب تم ان کے سامنے یہ نام بتاؤ. دیکھیے علم کی فضیلت اور علم کی اہمیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے فضیلت دی اس علم کی بنا پر اور اس علم کی اساس پر. فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تم انہیں ان چیزوں کے نام کے بارے میں تم انہیں بتا دو. فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بتائے اور فرشتوں کو بتائے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. تو اس پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کا جو غیب کا جو علم ہے وہ صرف اور صرف میں ہی جاننے والا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. جو تم اپنے نفس میں چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، تمام کا تمام علم میں جانتا ہوں. کیونکہ عزیز دوستو ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ احاط بکل شیء علما، احاط بکل شیء علما. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ تمام کی تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہے. ہر قسم کی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، کیونکہ ہر چیز کو ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس لیے اس کے بارے میں جو علم ہے، اور اسی طرح فرشتوں کے بارے میں جو وہ اپنے نفس میں چھپاتے ہیں یا جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یہ تمام کا تمام علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے. اور عزیز دوستو اور ساتھیو، قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر علم کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بارے میں بیان ہوا ہے، اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ جب انسان یہ جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام مخلوقات کا علم جاننے والا ہے، تمام مخلوقات کا اس کے پاس علم ہے. تو عزیز دوستو اور ساتھیو، انسان کا یہ ایمان اسے ہر نیک عمل کی طرف لے کے جائے گا اور ہر برائی سے اسے منع کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے جو ہمیں نیکی کی طرف لے کے جائے، اور ایسا ایمان ہمیں عطا فرمائے جو ہمیں برائی سے روکے اور منع کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.